الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد و ثنا اس رب الکائنات کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم خالص اسی کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، اللہ کے رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کی زندگی کے بعد موت برحق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، لیکن اکثر غلطی انسان یہاں کر بیٹھتا ہے کہ وہ جب اس مرحلے سے اگلے مرحلے جب اس کو پتہ ہے کہ اس نے منتقل ہونا ہے تو اس کی تیاری اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے، اور یہی کامیابی اور کامرانی کا مقام ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہر شخص کو چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہونا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، عثمان ابن عفان جو وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی نصیب ہوئی، وہ عظیم صحابی جو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کی بات کی اور کہا کہ وہ یہ عمل کر دے تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ عظیم صحابی جن کو دنیا میں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت عظیم نصیب ہوئی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کروا دیتا، اور اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کے بعد ان کو یہ لقب نصیب ہوا کہ ان کو ذو النورین کہا گیا۔ یہ عظیم صحابی تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہر مقام پہ یہ آگے ہی رہے اور انہوں نے عظیم خدمات انجام دی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا یہ ہاتھ عثمان ابن عفان کی طرف سے ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، وہی شخص جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کے غلام فرماتے ہیں کہ آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھر جاتی، تو آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ قبر کے لیے اتنا کیوں روتے ہیں، حالانکہ جنت اور جہنم بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو اس میں میرے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن قبر میں اگر عذاب ہوگا تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر اسی منزل میں کوئی کامیاب ہو گیا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور اگر اس میں کوئی ناکام ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ تو اس عظیم صحابی کی بات تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کثرت سے بشارت دے دی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کی زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اس مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائے۔ جس طرح ہمارے سے پہلے لوگ اس دنیا میں آئے اور اتنی زندگی بسر کر کے لیکن آخر کار اسی مرحلے میں گئے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انسان اپنی نماز کے اختتام پہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اور وہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ پہلی چیز کہ قبر کے عذاب سے، دوسری چیز فتنۃ المسیح الدجال، تیسری چیز فتنۃ المحیا والممات، اور چوتھی چیز جہنم کے عذاب سے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، قبر پہلی منزل ہے آخرت کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے اعمال کرے کہ اس کی قبر کو اللہ تعالی قبر کے اندر روشنی عطا کرے، جنت کے باغوں میں سے باغ کھول دے،
اور قبر کے جو سوالات ہیں وہ دنیا میں ہی بتا دیے گئے۔ یہی وہ پہلا امتحان تھا انسان کا جس کے سوالات اس کے آنے سے پہلے بتا دیے گئے۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال، پہلا تمہارا رب کون ہے، دوسرا تمہارا نبی کون ہے، اور تیسرا تمہارا دین کون سا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیو، حقیقتاً ان کے سوالاتوں کے جوابات بہت آسان ہیں، اور پہلا یہ کہ میرا رب اللہ، دوسرا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اور تیسرا سوال کا جواب کہ میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقتاً انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا رہے اور ان سوالوں کو صبح شام ان کو یاد کرتا رہے، ان کا رٹا لگاتا رہے، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ان جواب نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہ کرے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اگر ایک انسان اسی چیز کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو اس کے لیے قبر کے سوالات بھی آسان ہو جائیں گے اور قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور اللہ تعالی جنت کے دروازے بھی اس کے لیے قبر میں کھول دیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم کو سکرات الموت، موت کے وقت، اے اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمارے درجات کو بلند کر دینا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہمارے لیے سوال کو آسان کر دینا۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون